أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج في الحج وما تفعلوا من خير من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اب سنیے ذرا. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. چلو پہلے ہم تجوید کے قاعدوں کی ذرا مشق کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے قصاص، یہ دو پیش پر تنوین کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں. دو پیش کی تنوین پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں. اور یہ دیکھیے علیکم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. یہاں دھیان رکھیے صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. ان اللہ یہاں کیا ہے؟ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگی. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، زیر ہو تو باریک ہوگا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. وَأَنفِقُوا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفائی حقیقی ہوگا. فی سبیل اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اب زیر تو باریک پڑھیں گے. اب دیکھیے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. تو دیکھیے یہاں با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار شفوی ہی ہوگا. یہ آپ نے پڑھ لیا. ان نون میں تشدید، نون میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لفظ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے. یہاں دیکھیے، یہاں میں کیا بتا رہا ہوں آپ سے، یہ جو دیکھیے طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اور یہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اور حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خوا. سمجھ گئے نا؟ اور اسی طرح سے جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. رؤوسکم حتی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اور یہ دیکھیے طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. فما کار نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی. حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، دال، ذال، سین، شین، صاد، ظا، فا، قاف، کاف، میم. اور نورانی قاعدے میں یہ لکھے، وہاں دیکھ لیجئے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، اس لیے میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ کہیے یا کہیے ادغام میم ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اور یہ دیکھیے دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دے. جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اور یہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وقفہ. کیا ہے؟ وقفہ. یہاں کسی قدر یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس بھی نہ ٹوٹنے پائے. اور اسی طرح سے فما تمتع نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اور تو یہاں وقف مطلق کی علامت، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. یہ دیکھیے یہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی، جیسے کاملۃن سے کاملہ. کاملہ جب آپ ٹھہرو گے یہاں وقف کرو گے تو کاملہ پڑھو گے. نون کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، نون مشدد کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے. اور یہ جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں فا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اور لام یہ اگر آیت کے بیچ میں آئے تو نہ ٹھہرنا چاہیے، مطلب بگڑ جاتا ہے. اور اگر آیت پر آئے جیسے یہ ہے، یہ اس پر آ جائے اگر یہ، تو یہاں ٹھہرو، یہاں کوئی ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اولی الالباب جب آپ اس پر وقف کرو گے تو یہ
با ساکن ہو جائے گا، اور با ساکن جو ہوتا ہے وہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا اور قلقلہ ہوگا۔ یہ دیکھیے یہ گول نشان، اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔